بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ شہنشاہ ہند عطائے رسول ہندوستان کے بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر میں رہ رہے تھے۔ آپ کو اجمیر میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ آپ کی کرامتوں کے بارے میں لوگ اچھی طرح سے جاننے لگے تھے۔ کچھ لوگ آپ کو ماننے بھی لگے تھے۔ آپ راجستھان کے کسی علاقے سے گزر رہے تھے۔ اس وقت میں کوئی سورج کی پوجا کیا کرتا تھا، کوئی آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، کوئی سانپ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو کوئی آسمان کی پوجا کیا کرتا تھا۔ لوگ طرح طرح کے چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اچانک آپ کے مریدوں کی نظر ایک گائے پر پڑی جو ایک پتھر کی بنی ہوئی گائے تھی۔ وہ گائے دیکھنے میں بڑی خوبصورت تھی جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کے مریدوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ گائے اتنی خوبصورت ہے، کیوں نہ اس کا دودھ ہمیں مل جاتا، کاش یہ گائے دودھ دینے لگ جاتی اور ہمیں اس کا دودھ مل جاتا۔ یہ خیال کرتے کرتے انہوں نے سوچا، ہم تو شہنشاہ ہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کے ساتھ میں ہیں، تو فکر کس بات کی ہے۔ اتنے میں سارے مریدوں نے مل کر سرکار خواجہ غریب نواز کے سامنے اپنے خواہش بیان کی اور کہا، حضور ہم چاہتے ہیں کہ اس گائے کا دودھ ہمیں مل جاتا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کی یہ خواہش سن کر مسکرائے اور فرمایا، ٹھیک ہے چلو۔ جیسے ہی آپ اور آپ کے مرید پتھر کی گائے کے پاس گئے تو اس گاؤں کے لوگ وہاں جمع ہو گئے اور کہنے لگے، آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، آپ لوگ دور ہٹ جائیے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے فرمایا، ہم یہاں کچھ کرنے نہیں آئے ہیں، بس ان لوگوں کی خواہش تھی کہ اس گائے کا دودھ پی لیتے۔ تو اس گاؤں کے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، بابا ایسا بھی ہوتا ہے کیا کہ پتھر کی گائے دودھ دے دے، اور وہ بھی اس گائے سے جسے پتھر سے بنایا گیا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز مسکرانے لگے اور کہنے لگے، ہاں بالکل، یہ گائے دودھ بھی دینے لگے گی اور یہ لوگ پئیں گے بھی۔ پھر ان لوگوں نے کہا کہ بابا یہ گائے پتھر کی بنی ہوئی ہے، یہ گائے دودھ نہیں دے سکتی ہے۔ خواجہ غریب نواز نے فرمایا، جاؤ تم اپنے اپنے گھر سے برتن لے آؤ تاکہ اس گائے کا دودھ لے جا سکو۔ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے بڑے بڑے برتن لے آئے اور کہنے لگے کہ آج ہم بھی دیکھیں یہ بابا آخر کیا چاہتے ہیں۔ جب سب لوگ اپنے بڑے بڑے برتن لے کر خواجہ غریب نواز کی خدمت میں حاضر ہوئے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ نے گائے کے کان کے پاس جا کر بسم اللہ شریف پڑھی اور بسم اللہ شریف پڑھنے کے بعد اس کے تھنوں کو ہاتھ لگا دیا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤں آپ پر یا خواجہ۔ جیسے ہی آپ کا ہاتھ مبارک اس گائے کے تھنوں پر لگا تو چاروں تھنوں سے دودھ کی نہریں بہنے لگی۔ سارے گاؤں والے حیرانی سے دیکھنے لگے، یہ کیا چمتکار ہے، پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ پتھر کی گائے دودھ دے رہی ہے تو لوگوں نے اپنے سارے برتن بھر لیے، اور جب سارے برتن بھر لیے تو سرکار خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے کہا، جاؤ تم بھی اس کا دودھ نوش فرما لو، اسی کا نام ایصال قربانی ہے۔ سرکار خواجہ غریب نواز نے اپنی ضرورت کو پورا کرنے سے پہلے گاؤں والوں کی ضرورت کو پورا کیا اور انہیں دودھ پہلے دیا، اور بعد میں اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ تم بھی اس کا دودھ نوش فرما لو۔ انہوں نے جب سرکار خواجہ غریب نواز کی یہ کرامات دیکھی تو وہ لوگ کہنے لگے، یہ تو بہت بڑے دیوتا لگتے ہیں، اور سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے قدم مبارک پکڑ لیے اور ان سب لوگوں نے مل کر کہا، آپ تو ہمارے دیوتا ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا، میں کوئی دیوتا نہیں ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اگر تم مجھ سے عقیدت رکھتے ہو، اگر تم مجھے چاہتے ہو تو میں جو چاہتا ہوں وہ تم بھی کر لو۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت خواجہ پیا نے فرمایا، تم سب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، سرکار خواجہ غریب نواز کے اس فرمان کے بعد پورے گاؤں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے ہمارے خواجہ پیا کی شان کہ آپ پتھر کی گائے سے بھی دودھ نکال دیتے ہیں۔ آپ کی بے شمار کراماتیں ہیں جن پر انسانی عقلیں حیران رہ جاتی ہے اور انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے خواجہ پیا کی کرامتیں ہیں، اور آپ نے ان کراماتوں کے ذریعے لوگوں کا ایمان بھی مضبوط کیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔